بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب یزیدیوں کا لشکر یزید کے دربار میں پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو یزید کے سامنے ایک تھالی میں رکھا گیا تو یزید نے سر انور کی طرف دھیان دیتے ہوئے کہا، حسین واللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا، اگر تم میری بیعت کر لیتے تو میں تم کو قتل نہ کرتا۔ پھر یزید پلید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں اور دانتوں کو چھڑی لگانے لگا تو وہاں موجود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یزید تم اپنی چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہے ہو جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوسا کرتے تھے۔ سن لو، قیامت کے دن تمہارا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے اٹھے اور چلے گئے۔ یزید نے ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل و عیال کو مدینہ پہنچانے کی ذمہ داری دی، اور پھر یزید نے اپنے دامن سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا داغ مٹانے کے لیے حضرت زین العابدین سے اکیلے میں مل کر ڈھونگ کرنے لگا اور کہا کہ اگر آپ کے والد اور میری ملاقات ڈائریکٹ ہو گئی ہوتی تو وہ جو کچھ فرماتے میں مان لیتا اور ان کو قتل نہ کرتا۔ اب آپ مدینہ تشریف لے جائیے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل و عیال مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ طیبہ کے لوگوں کو کربلا کے واقعے کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو سارے مدینہ والے حضرت محمد بن حنفی یا ام المومنین حضرت ام سلمہ اور خاندان کی دوسری عورتیں سب روتی ہوئی نکل پڑیں۔ اب قافلہ سیدھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک صبر کیے ہوئے خاموش تھے، جیسے ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی اور ابھی اتنا ہی کہا تھا، دادا جان اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے، ان کا صبر ٹوٹ گیا اور وہ اس طرح درد کے ساتھ روئے اور حالات بیان کرنے شروع کیے کہ کوہرام برپا ہو گیا اور قیامت کا نمونہ قائم ہو گیا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور کہاں دفن کیا گیا، اس میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ آپ کے اہل و عیال کے ساتھ ہی یزید نے آپ کے سر مبارک کو مدینہ طیبہ روانہ کیا، جو سیدہ حضرت فاطمہ زہرا یا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزید پلید بالکل بے لگام ہو گیا۔ پھر ہر طرح کی برائیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، سود اور شراب وغیرہ کھلے عام شروع ہو گئے اور نمازوں کی پابندی اٹھ گئی۔ پھر یزید کی شیطانیت یہاں تک پہنچی کہ 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ کو 12 یا 20 ہزار لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا، قتل و غارت کیا، 700 صحابہ کو بے گناہ شہید کیا اور تابعین وغیرہ ملا کر پورے 10,000 سے زیادہ شہید کیا، لڑکوں کو قید کر لیا اور یہاں تک ظلم کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روضہ مقدس کی سخت بے حرمتی کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے۔ 3 روز تک مسجد نبوی میں لوگ نماز نہ پڑھ سکے۔ ان ظالموں نے مدینہ منورہ کے بعد مکہ معظمہ پر بھی حملہ کیا۔ پتھر پھینکنے کی مشین کو ابو قبیس پہاڑ پر لے جا کر پتھر برسانا شروع کیا۔ اس پتھراؤ سے حرم شریف کا مبارک آنگن پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے پلرز ٹوٹ گئے، کعبہ شریف کی دیواریں ٹوٹ گئی اور چھت گر گئی۔ پتھر برسانے کے ساتھ ظالموں نے آگ کے گولے بھی پھینکے جس سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، اس کا غلاف جل گیا اور وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں قربان کیا گیا تھا، اس کی سینگ تبرک کے طور پر کعبہ شریف میں محفوظ تھی، وہ بھی جل گئی۔
حرم شریف کے لوگوں کا گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ تقریباً 2 مہینے تک وہ سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ یہاں یزیدی فوج کعبہ شریف کی بے حرمتی میں لگی ہوئی تھی، ادھر یزید 5 ربیع الاول 64 ہجری کو 39 سال کی عمر میں ہلاک ہو گیا۔ اب یزید کے مرنے کی خبر آئی تو مکہ والے یزیدی فوج پر ٹوٹ پڑے اور پھر یزیدی فوج بھاگ گئے۔ یزید کی موت کیسے ہوئی، اس کی 2 وجہ بتائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یزید شرابی تھا، یہ بہت شراب پیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور پیٹ درد اور آنتوں کے سکڑنے کی تکلیف سے تڑپتا رہا۔ یعنی جس طرح مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، یزید بھی اسی طرح تڑپتا رہا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹے کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس تکلیف سے وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے، یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ یزید کو جب اپنی موت کا اندیشہ ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو بلایا اور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور اس نے کہا، جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و غم میں ڈوبا رہا۔ معاویہ اگرچہ یزید کا بیٹا تھا مگر نیک و صالح تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ یزید کو بہت قیمتی اور کئی قسم کے عطر بھی لگائے جاتے، پھر بھی اس سے بدبو نہیں جاتی تھی۔ اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس آتا تو وہ بھی اپنی ناک اور منہ باندھ کر آتا۔ یزید کا پیٹ کیڑوں کی غذا بنتا جا رہا تھا، تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ آخر میں اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی اور اس کی لاش میں ایسی بھیانک بدبو آنے لگی تھی کہ اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے اس کی لاش کو سپرد خاک کیا گیا۔ یزید کی موت کی ایک یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یزید کو شیروں کے شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ یزید جب شکار کرنے کے لیے جنگل گیا تب اس کی نظر ایک عیسائی لڑکی کے اوپر پڑ گئی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ یزید اس لڑکی کا عاشق ہو گیا۔ یزید دوسرے دن بھی وہاں گیا اور تیسرے دن بھی وہاں گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ یزید نے اس عیسائی لڑکی سے کہا، میں امیر شام ہوں، اس وقت میری حکومت چل رہی ہے۔ عیسائی لڑکی نے سنا تھا کہ اس وقت جس کی حکومت چل رہی ہے اسی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کروا دیا تھا۔ لڑکی سمجھ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر لڑکی نے یزید سے کہا، تم ہی ہو جسے امیر شام کہا جاتا ہے؟ تو یزید نے کہا، ہاں میں ہی امیر شام ہوں۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا، تمہارا ہی نام یزید ابن معاویہ ہے؟ یزید نے کہا، ہاں میرا ہی نام یزید ہے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے ساتھ مجھے محل لے چلو، میں چلنے کو تیار ہوں۔ لڑکی نے یزید سے کہا، لیکن ایک شرط ہے، تم مجھے کل لینے آؤ، میں چلنے کی تیاری کر لیتے ہوں۔ یزید دوسرے دن شکار کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی بھی آ جاتی ہے۔ یزید لڑکی سے ملاقات کرتا ہے۔ لڑکی اپنے پاس ایک خنجر چھپا لیتی ہے اور یزید کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جاتی ہے۔ جب یزید بات کرتے ہوئے آگے بڑھا تو لڑکی نے بڑی ہی پھرتی سے خنجر نکالا اور خنجر نکالنے کے بعد یزید کے پیٹھ میں خنجر مار دیا۔ خنجر کا لگنا تھا کہ یزید گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ پھر اس لڑکی نے دوبارہ پھرتی سے یزید کے خنجر مارا۔ یزید سنبھل نہ سکا اور اس لڑکی نے یزید کے اوپر کئی سارے وار کر کے
یزید کو وہیں پر کاٹ کر رکھ دیا اور وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ یزید کی لاش کئی دنوں تک وہاں پڑی رہی۔ یزید کے ساتھی کافی دنوں بعد جب تلاش کرتے ہوئے گئے تو اسی راستے پر دیکھا کہ یزید کا جسم وہیں کٹا ہوا پڑا ہے۔ یزید کے ساتھی اس کی سڑی ہوئی لاش کو اٹھا کر لائے اور ایک گڈھا کھود کر اس کو وہیں دفن کر دیا۔ اور آج بھی جہاں یزید کی قبر بتائی جاتی ہے وہاں شیشہ لگانے کی فیکٹری بنا دی گئی ہے اور اس کی قبر کا کہیں بھی پتہ نہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا عذاب یزید پلید کے اوپر ہو رہا ہے کہ یزید پلید کی قبر کا نام و نشان تک نہ رہا۔ اور امام حسین کے روزہ مبارک کو دیکھیے کس طرح چمک رہا ہے۔ امام حسین کا روزہ کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک چمکتا رہے گا۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یزید پلید کی موت کب اور کس طرح ہوئی۔ فی الحال ملیں گے ہم انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔